سب دوستوں کو خداوند یسوع مسیح میں واٹسن کا سلام پہنچے. بہت دوستوں نے میری پچھلی ویڈیوز پر جو اپنے خیرات کا اظہار کیا اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ساری میل آئیں, فون آئے, کچھ اہم باتیں, کچھ نئے لنکس, کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر میں حاضر ہوں. اس سے بیشتر کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں, ایک خاص مسئلے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 4 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. 2 بچیاں کڈنیپ ہو گئی تھی, ایک 10 سال کی اور ایک 13 سال کی. ان میں سے ایک بچی جو ہے وہ واپس مل گئی ماں باپ کو, لیکن ایک بچی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملی. کل رات کو ہم لوگ چیٹ روم میں, جو کہ گیت اور زبور والے جو ہیں انہوں نے اس چیٹ روم کا انتظام کیا ہوتا ہے, اور ہم لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں سویڈن سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, ہالینڈ سے, اور ہم لوگ وہاں پر بات کر رہے تھے. تو کچھ نئی باتیں پتہ چلی کہ وہ بچی جو ہے وہ ایک بچی ابھی تک ان کے قبضے میں ہے اور وہ ماں باپ بڑے پریشان ہیں. تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. اس کے بعد میں نے اپنے طور پر آج صبح مسٹر جے سالک سے پاکستان میں بات کی. ان سے میں نے درخواست کی کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو جے سالک صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے پاس ابھی تک کسی تنظیم نے, کسی فیملی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. انہیں بھی یہ بات جو ہے وہ صرف اخباروں کی حد تک یا دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی ہے, لیکن ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. انہوں نے, جے سالک صاحب نے ایک اور بات کہی کہ ہمارے جو پاکستانی ایم این ایز ہیں, جو کرسچن ایم این ایز ہیں, وہ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں, اور اس وجہ سے وہ اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرتے. اور انہوں نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہمیں سب کو یونائٹ ہو کر اپنے ان کاز کے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے کرسچن جو ہیں وہ پرابلم میں ہیں. اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. اس کے بعد میں نے ایک اور کرسچن ایکٹیوسٹ ہیں, بہت مشہور وکیل ہیں, الیاس مونین صاحب, جو اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے مسئلے کو, جو آرٹیکل 295C ہے اور کچھ اسلامی جو قوانین ہیں ان کا مسیحوں پر اطلاق جو ہے اس کے خلاف انہوں نے کیس کیا ہوا ہے, ایک رٹ کی ہوئی ہے. ان سے بھی میری بات ہوئی. اتفاق سے وہ کراچی میں تھے, ویسے وہ پشاور سے ہیں. تو خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان خاندانوں کو تسلی دے اور ان کے بچوں کو ان سے ملائے, اور ان لوگوں کو عقل دے, اور انہیں ان کے گربان کو پکڑیں کہ وہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں. اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, پچھلی ویڈیو میں جو کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے آسمان پر سے اتر جانے اور مرزا طاہر صاحب کی اس ویڈیو کا جواب دیا تھا, اس میں مجھے بہت سارے میلز آئے, خاص طور پر احمدی دوستوں کے پرائیویٹ میلز بھی اور کامنٹس بھی. آپ کامنٹس باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ, اور حیرت کی بات جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. اس کے لیے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ایک دوست ہیں کریم ود لو کے نام سے, جنہوں نے کچھ کامنٹس لکھے اور کچھ ریفرنسز دیے, اور آپ نے مجھے اے کے شیخ صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کہا, اور میں نے کانٹیکٹ کیا. 2 گھنٹے بعد ان کی میل آئی. میں نے انہیں میل کی تھی, ان کی میل آئی, انہوں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا, میں نے انہیں فون کیا, وہ بیزی تھے. انہوں نے کال بیک کیا مجھے 1 گھنٹے کے بعد, اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ صاحب جو ہے وہ کینیڈا سے ہیں, وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں انہیں ڈاکٹر شیخ صاحب کہوں, کیونکہ وہ مرزائیت میں, احمدیت میں کسی بھی PhD سے کم نہیں ہیں, اتنی زیادہ معلومات ہیں ان کے پاس. اور انہوں نے مجھے کچھ اچھے مشورے بھی دیے, اور کچھ تھوڑی سی تنقید بھی انہوں نے کی میرے ویڈیو کے اس کے اوپر. میں آپ کی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں سر, اور میں کوشش کروں گا کہ میں ٹو دا پوائنٹ بات کیا کروں. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اسے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کروں. بہرحال میں کوشش کروں گا. آپ کی جو ایڈوائس ہے وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. مجھے احمدی دوستوں کی بہت ساری میل آئیں, اور اس میں انہوں نے بہت ساروں نے چیلنج کیا, کہ کچھ دوستوں نے, کہ مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد نے کہیں نہیں کہا کہ وہ آسمان سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اترے. مجھے بہت زیادہ حیرت ہے کہ آپ دوست جو ہیں وہ مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے. اس میں سے کچھ IDs کے میں نام لے رہا ہوں, جس میں ایک P46 جہاد پین کے نام سے ایک ID ہے, پھر ایک سخیل پا کے نام سے ID ہے. انہوں نے جو مجھے ابھی میلز بھیجی, کچھ کی میلز آپ کو کامنٹس باکس پر دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ نہیں, کچھ پرائیویٹ انہوں نے مجھے بھیجی.
ایک کچھ حوالے دے رہا ہوں میں آپ کو، لیکن اس سے پہلے میں ویڈیو کا حوالہ دوں گا کہ یہ ابھی جو دوسری ویڈیو میں دیکھی میں نے، یہ مرزا طاہر کی ویڈیو ہے اور سیم ڈیٹ میں ہے، یہ سیم ٹائم پہ ہے یہ، اور سیم پرسن جو ہے وہ سیم آدمی جو سوال کرنے والا وہ بھی بندہ وہی ہے، لیکن اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر اور مسلم۔ اس کا پارٹ 2 اگر آپ دیکھیں تو مرزا جو طاہر ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ کوئی بشر آسمان پر نہیں جا سکتا اور نہ اتر سکتا ہے۔ اس لیے میری ویڈیو کے کامنٹس باکس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آئی ڈی روحانی دین کے نام سے انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا، جسے کچھ احمدی دوستوں نے کہا کہ وہ حوالہ غلط ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ حوالہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے۔ میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس حوالے کو، کہ وہ حوالہ ہے فاتح اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 3 پیج نمبر 11۔ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں جو میں نے لکھا ہے۔ ایک اور کتاب بھی ہے اس میں، فاتح قادیان، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں اس وقت یہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 73 میں، اور جو فاتح اسلام کی ہے وہ حوالہ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے، اور اس فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا ہے۔ کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی، تاکہ صلیبی اعتماد کو پاش کر دے۔ سو میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کو قتل کرنے آیا ہوں۔ میں آسمان سے اترا ہوں اور ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں اور بائیں تھے۔ آپ نے دیکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور اگر آپ کتاب نزول مسیح پیج نمبر 9 سے 11 دیکھیں تو یہاں پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایلیا کی مثال دے رہے ہیں۔ یعنی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ آسمان پر چڑھا بھی جا سکتا ہے اور اترا بھی جا سکتا ہے۔ وہ ایلیا کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ایلیا جو تھا وہ زندہ آسمان پر چلا گیا اور وہ یحییٰ کی صورت میں یا یوحنا کی صورت میں واپس آیا، اسی طرح یسوع ناصری کے بعد مرزا غلام احمد جو ہیں وہ ان کی صورت میں آئے۔ سوال یہ مثال دے کر وہ ثابت کرتے ہیں کہ آسمان پر جایا جا سکتا ہے، اور اس مثال کو ایک اور کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نشان آسمانی والیوم نمبر 4 روحانی خزائن پیج نمبر 5 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی مثالیں بالکل اسی طرح وہاں پر بھی یوز کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد کی کتاب میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یا وہ غلط ہے، یا مرزا طاہر کی جو ویڈیو ہے اس کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے۔ دونوں میں نقصان جو ہے احمدی جماعتوں کا ہے، کیونکہ وہ آپ یہاں پر بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ اس مثال کے بعد جو ایک سب سے بڑی بات جو میری سمجھ میں آئی، جو سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں اپنی کتاب میں غیر دانستہ طور پر یہ قبول کر چکے ہیں کہ مسیح جو ہے یسوع مسیح وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، کیونکہ انہوں نے ایلیا کی مثال دی تو ایلیا تو مر کر آسمان پر نہیں گیا تھا، وہ تو زندہ آسمان پر گیا، اور انہوں نے خود مثال دی اپنی کتاب میں، اور اب اسی مثال کو اپنی جگہ پر رکھ کر انہوں نے یسوع کی مثال دی، یسوع مسیح کی۔ تو یہاں پر آپ بری طرح سے پھنس گئے۔ ایک بات جو اپنی اسی ویڈیو میں مرزا طاہر نے کہی کہ وہ ہم انگریزوں کے پٹھو نہیں ہیں، بلکہ وہ مولوی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ آسمان پر گئے ہیں اور آسمان سے دوبارہ اتریں گے۔ آج تک مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ احمدی جو ہیں وہ مسلمان جو علماء ہیں، جو مولانا ہیں، جو مولوی ہیں، جو اسکالرز ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہ یسوع کو یا حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ پہنچاتے ہیں اور وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، مگر آج تک جماعت احمدیہ نے ایک بھی ایسا کوئی ٹھوس ثبوت یا ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں دی کہ جس سے ثابت ہو کہ اس میں ان مسلمان علماء کا، ان مسلمان اسکالرز کا، ان مولویوں کا کیا انٹرسٹ ہے۔ میرا جماعت احمدی اور احمدی دوستوں سے سوال ہے کہ کیا جو مولوی حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ تصور کرتے ہیں، کیا وہ مولوی کرسچن ہیں؟ کیا وہ صرف پاکستانی مولوی ہیں جن کو شاید عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس وجہ سے وہ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں؟ سوال نمبر 3 میرا کہ وہ مولوی عیسیٰ کے بارے میں جو کہتے ہیں جن کی اپنی زبان عربی ہے، وہ کیوں انہیں آسمان پر زندہ تصور کرتے ہیں؟ اس دنیا کے سب مولوی علماء اسکالرز جو ہیں وہ ایک بات پر متفق ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور کیا کوئی احمدی مجھے یہ بتائے گا کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ان سب نے مرزا کے آنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ جو ہے وہ زندہ آسمان پر ہے، یا یہ دعویٰ پہلے سے موجود تھا؟